ہوم کے ٹیب میں سے میں سب سے پہلا آپشن آپ کے سامنے سلائڈ سے ریلیٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. جب پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشن ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں سلائڈس ہوتی ہیں. سلائڈ جسٹ لائک اے پیجز اور لے آؤٹ، جس کے اندر آپ اپنی ٹیکسٹ، کلپس، امیجز، موویز، ساؤنڈ، چارٹس اور دوسرا کنٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں. تو اپنی ریکوائرمنٹ یعنی جو آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ آپ نیو سلائڈ کے آپشن میں جا کر اپنے لیے سلائڈ چوز کرتے ہیں. اگر آپ سلائڈ کے ساتھ ٹیکسٹ، چارٹ، کلپ آرٹ، مووی، ساؤنڈ یا اسمارٹ گرافکس آرٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹائٹل اینڈ کانٹینٹ کے اندر جاتے ہیں. اگر آپ یہی ساری چیزیں ملٹیپل چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ چارٹس اور امیجز بھی آئیں، تو آپ ان آپشنس کو یوز کرتے ہیں. تو جب آپ نیو سلائڈ کے اندر جاتے ہیں تو ایکچوئل میں یہاں پر کچھ بنے بنائے سلائڈ کے ٹیمپلیٹس موجود ہیں، آپشنس موجود ہیں. آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہاں پر سلائڈ کو چوز کرتے ہیں اور اس پہ انفارمیشن دیتے ہیں. جبکہ یہیں پر ایک اور آپشن لے آؤٹ کا موجود ہے. لے آؤٹ کا مطلب ہے کہ آپ ونس لے آؤٹ ڈیفائن کر دیں، اس کے بعد آپ جتنی بھی نیو سلائڈ کلک کریں گے آپ کے پاس دیکھیں اسی سے ریلیٹ نیو سلائڈز جنریٹ ہوتی رہیں گی. یعنی آپ نے ایک پیٹرن، ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا. لیکن جب آپ ریسیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیو سلائڈ پر جا کر کلک کرتے ہیں تو اپنے لیے سلائڈ جو ہے وہ اپنی مرضی کی نیو حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ ڈیلیٹ کی مدد سے انوانٹیڈ سلائڈز جو آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں. سو فائنلی میں نے نیو سلائڈ میں جا کر اپنے لیے ایک سلائڈ چوز کی اور اس سلائڈ پر جہاں یہ مجھ سے کہتا ہے کہ کلک ٹو ایڈ ٹائٹل، وہاں میں نے کلک کیا اور کوئی بھی ایک ٹیکسٹ ٹائپ کر دیا. فار ایگزامپل میں ایک بینک کے لیے پریزنٹیشن بنانا چاہتا ہوں تو میں نے لکھا اے بی سی بینک پرائیویٹ لمیٹڈ. دین اس کے بعد ہم کچھ فارمیٹنگ ٹولز کو دیکھتے ہیں. ٹیکسٹ کو رینج میں لینا ہوگا فارمیٹنگ ٹول کو اپلائی کرنے کے لیے. دین اس کے بعد فونٹ فیس کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے جہاں پر جا کر ہم اپنے فونٹ کی رائٹنگ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد فونٹ کے سائز کو ہم اپنی مرضی سے بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ سائز کو انکریز کیا جا سکتا ہے، ڈیکریز کیا جا سکتا ہے. فونٹ کو بولڈ ختم کرنا ہو تو سیم بٹن کو پریس کرتے ہیں. اٹیلک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ختم بھی اسی بٹن سے ہوگا. انڈر لائن کر سکتے ہیں، ختم بھی ہم اسی ٹول سے کریں گے. اسٹیرک آؤٹ ہم یوز کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ پر شیڈو اپلائی ہو سکتا ہے، شیڈو ختم کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کے درمیان اسپیس کو ہم کم اور زیادہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، جیسے ویری ٹائٹ، ٹیکسٹ کے درمیان اسپیس ختم ہو گیا اور ٹیکسٹ کافی نزدیک آ گئے. ٹائٹ کرنے سے تھوڑا سا اسپیس بڑھ گیا. نارمل ٹیکسٹ ہم رکھ رہے ہیں، ہم ٹیکسٹ کے درمیان اسپیس کو لوز کر رہے ہیں، ہم ویری لوز کر رہے ہیں. اور مور اسپیسنگ کے لیے ہم اس کے آپشن میں جا کر یہاں سے اپنی مرضی سے اسپیسز کو بڑھا سکتے ہیں. سو فائنلی اسپیس کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد فونٹ کی کیپٹلائزیشن وغیرہ کو ڈسکس کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پورے سینٹینس میں جو فرسٹ لیٹر ہو وہ کیپٹل ہو، باقی تمام الفاظ اسمال ہو جائے. تو ہم کمانڈ استعمال کرتے ہیں سینٹینس کیس، جبکہ لوور کیس سے تمام الفاظ اسمال میں آ جائیں گے، اپر کیس سے تمام الفاظ کیپٹل میں آ جائیں گے. کیپٹلائز ایچ ورڈ پہ کلک کرنے سے ہر ورڈ کا پہلا لیٹر کیپٹل ہوگا، باقی سب اسمال ہو جائیں گے. جبکہ ٹوگل کیس پہ کلک کرنے سے ہر ورڈ کا پہلا لیٹر اسمال اور باقی سب لیٹرز کیپٹل ہو جائیں گے. تو عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے کیپٹلائز ایچ ورڈ، اس کو ہم نے یہاں پر چیک کرنا ہے. دین اس کے بعد فونٹ کلر ہے. یہاں پر فونٹ کے ڈفرینٹ کلرز اویلیبل ہیں، جس پر بھی ماؤس رکھیں گے اس کا پریویو ہمیں باٹم پہ نظر آئے گا. فونٹ کے کلر ہم سیٹ کر سکتے ہیں.